ویلنٹائن ڈے۔ عالمی دن اس مسئلے کے بارے میں کہ ویلنٹائن ڈے جو اب رائج ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اسے منانا کیسا ہے۔ اس دن نام محرم لڑکے اور لڑکیاں آپس میں محبت کے تحائف، سرخ پھول، ویلنٹائن کارڈ وغیرہ کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، محبت کے اقرار اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے وعدے کرتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں۔ تو کیا ایک مسلمان کو اس طرح کے تہوار منانا زیب دیتا ہے؟ کیا اسلام اسے ایسے تہواروں کو منانے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر نہیں تو مسلمانوں کو معاشرے میں رائج ایسے تہواروں میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ جبکہ اس تہوار کو منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے پردگی، بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کے لین دین سے لے کر فحاشی و عریانی کی ہر قسم کا مظاہرہ کھلے عام یا چوری چھپے جس کا جتنا بس چلتا ہے عام دیکھا سنا جاتا ہے۔ ایک خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب النور میں ایک مقام پر لکھتے ہیں، یہ واقعہ اور حقیقت ہے کہ عوام نہ اپنے رائے رکھتے ہیں نہ ان کی کوئی آواز ہے۔ ملک میں تعلیم یافتہ گروہ جب کسی خیال کی ترویج یا ہمہ گیری چاہتا ہے تو اپنی تقریر و تحریر سے عوام میں اسی خیال کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے خیال کے سور کو اس بلند آہنگی سے پھونکتا ہے کہ عوام کے خیال اسی کے خیال کا عکس اور عوام کی آواز اسی کے صدائے بازگشت ہوتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلاننگ کی ادویات عام طور پر ویلنٹائن ڈے میں کئی گنا زیادہ بکتی ہے اور خریدنے والوں میں اکثریت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں۔ گفٹ شاپس اور پھولوں کی دکان پر رش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان اشیاء کو خریدنے والے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج لیں، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس کے خوشحالیوں امیروں پر احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں تو اس پر بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسے تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ شراب کا بے تحاشا کاروبار ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر بے پردگی اور بے حیائی کا ایک نیا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ مغربی ممالک میں جہاں غیر مسلم آزادی کے ساتھ رہتے ہیں، فحاشی اور عریانی جنسی بے راہ روی کے ساتھ ہر طرح کی قانونی چھوٹ حاصل ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بگاڑ و فساد اور نافرمانیوں میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ بے حد خوشحالی اور جہوشمت کے ساتھ حکمرانی بھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو نافرمانیوں میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ زیادہ ہے اور عام مشاہدے سے بھی اس کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ مسلمان شرم و حیا کا درس اور بے حیائی مذمت آیت قرآن۔ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت سے کلمہ پڑھنے والے دین کے دائرے میں رہنا قبول کرنے کے باوجود ماحول کے بگاڑ اور کافروں کی آزادیوں سے متاثر بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تہواروں کے معاملے میں خوشی منانے اور اس کے اظہار کے طریقوں کو اختیار کرنے میں بھی ایسے ہی مسلمان غلطی کا شکار ہو کر شریعت کی حد پھلانگتے ہوئے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ بنیادی وجہ وہی فطری کمزوریوں کو اسلامی رخ سے نہ سمجھنا اور ان کمزوریوں سے بچنے کے لیے اسلامی اخلاقی آداب، عقائد و اعمال سے پیروی اختیار کرنا ہے۔
ایک حدیث میں ہے اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے اس کا چھپا ہوا سنگار۔ قرآن پاک میں ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ اس لیے جدت پسندی، جلد بازی، ناسمجھی، غیر ضروری میل جول اور بری صحبت کے اثرات سے وہ بچ نہیں پاتے۔ آمدن پر سارے مطلب کے تحت اب سوال چونکہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں ہے، اس لیے خصوصاً سب سے پہلے ویلنٹائن ڈے کا تاریخی پس منظر اور اس دن ہونے والی خرافات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں پر واضح ہو کہ اس گناہوں سے بھرپور دن کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کلاڈیئس ثانی کی زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی وجہ سے بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ پادری اور جیلر کی لڑکی کے مابین عشق ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے اس عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب قبول کر لیا۔ اب لڑکی روزانہ ایک سرخ گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی تھی۔ بادشاہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب پادری کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنے آخری لمحات اپنی معشوقہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے ایک کارڈ اس نے اپنی معشوقہ کے نام بھیجا جس پر یہ تحریر تھا: مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ بالآخر 14 فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی۔ 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مگر چونکہ اس قسم کے سوال سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دینی نقطہ نظر سے سمجھایا جائے اور اس دن کی خرافات کے ساتھ اس کو منانے کے شناعت اور برائی سے انہیں آگاہ کر کے ان کے دلوں میں خوف خدا اور شرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کی جائے، تاکہ وہ ان ناپاکیوں سے تائب ہو کر اپنے افکار و کردار کی اصلاح میں مشغول ہو کر بے روز قیامت سرخرو ہوں۔ لہٰذا ترغیب و ترہیب کے لیے چند باتیں دین سے محبت کرنے والے اپنے خدمت میں عرض کرتا ہوں، خود بھی پڑھیں اور اس اہم فتوے کو جو مضمون کی شکل ہے اور اپنے مسلمان دین و دنیا کے لیے بھلائی کے لیے کریں۔ اور وہ سب باتیں ہیں جو ان روز عاصیاں زور و شور سے جاری رہتی ہیں، اور ان سب شیطانی کاموں کے ناجائز و حرام ہونے میں کسی مسلمان کو ذرہ بھر بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اتنی ہمت ضرور کیجیے اور آیت و حدیث کو اپنے دل میں داخل ہونے کا موقع دیجیے۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو توبہ کی توفیق کے ساتھ ساتھ پرہیزگاری کی دولت اور اتباع سنت کی توفیق بھی مل جائے گی۔ ویلنٹائن ڈے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے: اے نبیوں کی بیویوں، تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بعد میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا لالچ کرے۔